الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، خوشی کے، مسرت کے، آرام کے لمحات بہت جلدی گزر جاتے ہیں. دکھ کے، درد کے، تکلیف کے لمحات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور شادی کی پہلی رات ہو، رات کیسے کٹتی ہے اور کیسے گزر جاتی ہے اور کب صبح ہو جاتی ہے احساس بھی نہیں ہوتا. اور دونوں جیڑوں صبح کہتے ہیں کہ اتنی جلدی صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزری. ایک مریض جو تکلیف سے کرا رہا ہو، تکلیف سے پریشان ہو، تکلیف سے تڑپ رہا ہو، اس سے پوچھو کہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے اور رات کیسے اس کی کٹتی ہے. تو شاید اسی بات کو کہا کہ ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں کیسے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ ابھی رمضان آیا، رمضان شروع ہوا، اس کا پہلا عشرہ ختم ہوا، دوسرا عشرہ آیا، اس کا بھی آج آخری دن، اور کل سے اس کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. تو رمضان المبارک کہ جو 2 عشرے گزر گئے، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. انسان اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتا ہے اور پلٹ کر دیکھتا ہے کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی. راستے چلتے ہوئے اگر اس کو کہیں ٹھوکر لگتی ہے، کہیں اس کا پیر ڈگمگاتا ہے، تو ایک مرتبہ پلٹ کر وہ دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے ٹھوکر لگی، میرا پیر کس گڈھے میں جا کے گرا. یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ کام انسان ہی کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھینس جا رہی ہو اور کسی پتھر سے اس کا پیر ٹکرائے اور پلٹ کے دیکھے کہ ہم کس چیز سے ٹکرائے. یہ جانور کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے. اس لیے وہ دیکھتا ہے تاکہ پھر دوبارہ اگر اسی راستے سے ہمارا گزر ہو تو اس راستے کے نشیب و فراز سے اور اس راستے کے کنکر اور پتھر سے اور یہاں کے گڈھوں سے ہم واقف ہو سکیں. جو آج ہمیں ٹھوکر لگی ہے وہ کل ٹھوکر نہ لگے. جس گڈھے میں ہمارا پیر آج گیا ہے کل وہاں ہمارا پیر نہ پڑنے پائے. انسان ہے جو پلٹ کر دیکھتا ہے، جو احتساب کرتا ہے. تو رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو رہے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا احتساب کریں کہ ان 2 عشروں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا. رحمتوں کی جو برسات ہوئی اور مغفرت کا جو پروانہ اللہ تعالی
کی طرف سے جو مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے اس سے اس کو ہم نے کتنا حاصل کیا، اور یہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے رمضان مبارک کو، جس طریقے سے رمضان مبارک پہلے دونوں عشروں سے افضل، سارے مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح رمضان مبارک کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل ہوتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ فرماتے تھے، اتنا مجاہدہ فرماتے تھے کہ اتنا مجاہدہ پھر کبھی نہیں کرتے تھے، سال کے کسی دنوں میں اتنا مجاہدہ آپ نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو کمر کو کس لیتے، شب بیداری فرماتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ رہا، ہم بھی کمر باندھ لیں، ہم بھی مجاہدے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ آنکھیں جو سونے کی عادی ہو گئی ہیں، ان آنکھوں کو اس آخری عشرے میں جگائے، ہر رات جاگنے کا اہتمام کریں، نہیں تو کم از کم اس کی طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں۔ ہم اس جسم کو عبادت کے لیے ہم تھکائیں، دنیا کے لیے ہم بہت تھکاتے ہیں جسم کو، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے ہم اس جسم کو تھکاتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک میں اللہ جنت کی سیل لگائے ہوا ہے، اللہ دعوت دے رہا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلا رہا، اللہ جنت کی دعوت دے رہا۔ لیکن اللہ کا سودا کوئی سستا سودا نہیں ہے کہ راتیں ہماری آرام سے بستروں پر گزرے اور دن ہمارا ہنسی مذاق میں گزرے اور کھیل اور تفریح میں گزرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الا ان سیلۃ اللہ غالیہ، الا ان سیلۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا کوئی سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ الا ان سیلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہمیں قبر کسنا پڑے گا، ہمیں شب بیداری کرنی پڑے گی۔ ان آنکھوں سے کہیے کہ بہت سو چکے ہو، اب تھوڑا جاگو، اگر تم جاگو گی تو تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، آخرت میں تمہیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ چلنے کے، دوڑنے کے، بھاگنے کے عربی کے بہت سارے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، ان کے جو مناسب حال، مثال کے طور پر روزی کمانے کی جب باری آئی، روزی کمانے کی باری آئی، دنیا حاصل کرنے کی باری آئی، تو قرآن کہتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، چلو پھرو زمین پر، رزق کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو کھاؤ، چلو فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو۔ جب عبادت کی باری آئی، نماز کی باری آئی، جمعے کے بارے میں اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کوشش کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ کس طرح جلدی کرو کہ امام صاحب رکوع سے کہیں اٹھ نہ جائے، دوڑ لگاؤ۔ امام صاحب رکوع میں ہے، کہیں سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے تو اس سے پہلے دوڑ بھاگ کر کے بڑھ 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 آواز آتی چھت سے دوڑنے کی، صرف اس لیے کہ ایک رکعت بعد میں کہیں پڑھ لینا پڑ جائے۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے، مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، وہ گیٹ کے پاس ہی سے رکوع میں چلے گئے،
وہی سے رکوع میں چلے گئے. اب رکوع ہو کر کے چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آگے سب میں شامل ہو رہے ہیں. رکوع کی حالت میں چلتے چلتے سب میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ رکوع مجھے مل جائے, آپ کے ساتھ یہ رکوع میرا چھوٹ نہ جائے, اس لیے میں نے ایسا کیا. تو ان کی نیت اچھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکوع مل جائے, ایک رکوع فوت نہ ہونے پائے, اس لیے انہوں نے دروازے ہی پر سے نیت باندھ کر کے رکوع میں چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. لیکن آج ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک رکعت کسی طرح مل جائے, بعد میں پڑھنا نہ پڑے. یہ دوڑنا غلط ہے. اطمینان سے آدمی جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑنا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں ایک رکعت پوری کر لے گا. لیکن یہ دوڑنے کا جو مزاج بنا ہے, جو دوڑنے کا مزاج بنا ہے, غلط مزاج بنا ہے. تو جب جمعے کی اذان دی جائے اس وقت تو کوشش کرو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, خرید و فروخت تو بند کر دو. جب مغفرت اور جنت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا, دوڑو, تیزی کے ساتھ چل کے دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, جنت کی طرف دوڑو. اللہ نے جب اپنی طرف بلایا تو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف. یعنی جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہو, دوڑ سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا, کیونکہ اس سے زیادہ چوڑائی ہمارے ذہن و دماغ میں ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے زمین دیکھا, آسمان دیکھا. یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا. تو جب چوڑائی اتنی ہوگی تو پھر اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی. فرمایا اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, جو روزہ رکھ کر تقوی اپنے اندر حاصل کرتے ہیں, تقوی پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے جنت تیار کی گئی. تو یہ عشرہ جو چل رہا تھا دوسرا والا یہ مغفرت کا عشرہ تھا. اور ایسے بھی پورے مہینے میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں, اللہ معاف فرماتے ہیں. معمولی کام پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس پر مغفرت کا وعدہ, تراویح پڑھ رہے ہیں اس پر مغفرت کا وعدہ, رات میں جاگ جائے اس پر مغفرت کا وعدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, یہ احتساب یہ جان ہے روزے کی, یہ گویا روزے کی روح ہے. احتساب یعنی وہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں رکھا جائے, اخلاص کے ساتھ یہ روزہ رکھا جائے. جب اخلاص کسی عمل میں شامل ہوتا ہے, عمل چاہے مختصر ہو, اللہ کے ہاں وہ عمل وزنی بنتا ہے, وہ عمل قیمتی بنتا ہے. اور کوئی بڑا سے بڑا عمل اگر اخلاص سے خالی ہے, اگر اخلاص سے خالی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کوئی ویلو اللہ کیا نہیں ہوگی. جس طریقے سے بھوسا اڑا دیا جاتا ہے, ہوائیں اڑا دیتی ہیں, اسی طریقے سے اعمال نامے اگر اڑا دیے جائیں گے. اخلاص سے عمل وزنی بنتا ہے, سنت کی مطابقت سے عمل وزنی بنتا ہے. اللہ کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا. اللہ کا ترازو ہے جہاں تولا جائے گا ہمارے روزوں کو, ہماری نماز کو. ہم نے کتنا قرآن مجید پڑھا, کتنا روزہ رکھا اور کتنی نمازیں پڑھی اور نوافل کتنا ادا کیا, تہجد کتنا پڑھا. اللہ کے ہاں رکعت نہیں دیکھی جائے گی, اللہ کے ہاں
تو تولا جائے گا کہ اخلاص کتنا تھا نماز پڑھنے میں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا ترازو بھاری ہو گیا وہ اچھی زندگی میں ہوگا، وہ سکون کی زندگی میں، آرام کی زندگی میں، جنت والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. جانتے حاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. حاویہ کیا چیز جانتے ہو؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. دہتی آگ، جہنم کی آگ ہے حاویہ. آج اخلاص کی کمی ہے، نیت کا استحضار نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہم کام کر لیتے ہیں، کوئی نیت ہماری نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن بد نیت نہیں ہوتا. آج کا مومن بد نیت نہیں ہے، بے نیت ہو گیا. مومن کی بری نیت نہیں ہوتی لیکن بے نیت ہو سکتا ہے. کوئی نیت ہی نہیں کرتا، کوئی نیت نہیں کرتا. ہر عمل سے پہلے استحضار اگر ہو جائے ہر عمل پہ اللہ ثواب دے گا. ہم گھر میں بیٹھے، میرا بچہ کھیلتا ہوا سامنے آیا، ہم اس کو گود میں لے کے پیار کرنے لگتے ہیں، ثواب نہیں ملا. ایک سیکنڈ کے لیے استحضار کیا، ہم بچے کو کیوں پیار کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے. سنت سمجھ کر ہم اپنے بچے سے پیار کریں گے. محبت تو اپنی جگہ پہ، اللہ اس پر ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا. تو جو استحضار، تو اخلاص ایسی چیز ہے جس سے یہ تلاوت ہو، روزہ ہو، عبادت ہو، یہ وزنی بنتا ہے. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مَنْ فَطَّرَ فِي صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذَنْبِهِ. جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اللہ اس کو معاف کر دے گا. کتنا اہتمام کیا ہم نے روزہ افطار کرانے کا. جو پیسہ والے وہ پارٹی کرتے ہیں، افطار پارٹی، جس میں 100% نام و نمود رعایا ہوتا. ایک پیسے کا ثواب کسی کو نہیں ہوتا، نہیں ملتا ان کو. یہ افطار پارٹی کیا ایک تماشا بن گیا ہے. افطار پارٹی 300 500 لوگوں کو دعوت دیا جا رہا، ہنگامہ مچا ہوا کیا، اور بھائی افطار پارٹی ہونے جا رہی ہے یہاں پر. اور بغیر روزے دار سب، اکثر جو بغیر روزے دار وہ ڈٹ جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے. منورہ نے لکھا کہ میں کلکتہ میں جو ہے افطار پارٹی میں گیا اور جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے کے ساتھ مولانا معصومی صاحب جو کلکتے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوگا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے. ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، لوگ افطار شروع کر دیے کھانا، وقت سے پہلے ہی کھانے لگے. میں مولانا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، شاید مولانا کچھ بولے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں روزے دار ہے ہی کون ہے روزے دار اس میں. ان کے لیے چاہے اذان کے بعد کھائے چاہے پہلے کھائے، ان کے لیے تو برابر نہیں ہے. فرمایا من فطر فی صائمن، جو کسی روزے دار کو، الفاظ جو استعمال کیا وہ واحد کا استعمال کیا گیا. اگر جمع کا استعمال ہوتا صائمین علماء بیٹھے یہاں پر، ڈھیر سارے پہلے روزے داروں کو جمع کرو، اس کے بعد افطار کراؤ، ایک پارٹی کرو. صائمن کسی ایک روزے دار کو، کیونکہ ایک آدمی روزانہ ملنا آسانی سے دستیاب ہو جائے گا. کوئی چندہ لینے آیا ہمارے دروازے پر، کوئی ہم سے ملاقات کے لیے، کسی دوست کو ہم نے ایک دن بلا لیا، کسی دوست کے کیا، کسی غریب کے یہاں ہم نے ایک دن افطار بھجوا دیا. یہ آسان ہے ہمارے لیے، آج کے دور میں یہ آسان ہے ہر ایک کے لیے. لیکن اگر کوئی غریب سے قریب بھی ہے تو صحابہ نے مسئلہ بھی حل کر دیا کہ پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کسی کے پاس ایسی حیثیت نہ ہو کہ افطار کرا سکے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک گلاس پانی سے افطار کرا دے، لسی کے گھونٹ سے افطار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے. مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، محاسبہ کریں کتنے کو ہم نے 20 دن میں افطار کروایا.
کسی کو کوئی ضرورت نہیں کہیں دیکھنے کی. ہم نے کتنوں کو افطار کرایا, کتنے غریبوں کا ہم نے کھایا لگا. اگر نہیں کرایا ہے تو ابھی ہے 10-11 دن ہے, ابھی 10-11 دن ہے. یہ فضیلت حاصل کریں. معمولی سے کام پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں روپے خرچہ کر کے افطار کا انتظام کریں, تب بھی جا کے آپ کا ثواب ملے گا. ہم میں سے تو ہر ایک کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی کو افطار کرائیں. ارے مسجد میں روح افزا کی بوتل, چینی رکھوا دو یہاں پر, اور کہہ دو کہ بھائی اس کا جو مسافر آئیں گے ہماری طرف سے شربت بنا کے پلاتے رہنا پورے مہینہ. کیا کسی نے پورے مہینے میں سے؟ روزے دار آ کے بیٹھے تھے, آنگن میں آ کے بیٹھے رہتے, ایک سے ایک پیسے والے مہینے میں ہیں. ہوتی کسی کو توفیق ہوئی آج تک کہ روح افزا رکھوا دو 2-4 بوتل؟ اب کہو درجنوں بوتل آ جائے کل سے کہو درجنوں بوتل آ جائے کہنے کے بعد. لیکن سوچنا چاہیے, علماء آتے ہیں, چندہ کے لیے لوگ آتے ہیں, مسافر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, خاموشی سے لا کے رکھوا دیا, لوگ استعمال کریں, اس کا ثواب ہمیں مل رہا اور مغفرت کا پروانہ روزانہ میں آتا ہو رہا. من خفف مملوکی فی کان لہ مغفرۃ لذنبہ. اپنے ماتحتوں کے کام میں جو آسانی کر دے گا اس مہینے میں, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. ہمارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی روزے دار ہیں, ان سے کام ہلکا لیں ہم. اگر ضرورت ہی پڑی بڑے کام کی تو ان کا ہاتھ بڑھا لیں ہم, ان کی پریشانیوں کو کم کر دیں ہم, اللہ معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو. یہ ہے وہ ساری الی مغفرت, دوڑو اپنے رب کے لیے, ایسے کام کرو اسباب مغفرت کی طرف دوڑو. الی مغفرت یعنی اسباب مغفرت کی طرف دوڑو. وجنت, کیونکہ مغفرت ہو جائے, جنت مل جائے, انسان کامیاب ہی کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اعدت للمتقین, جو جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ بھی متقی بن رہے ہیں, پریکٹس کروائی جا رہی ہے روزہ رکھوا کر کے. ان کے کچھ صفات آگے قرآن کہتا ہے. متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی, غمی میں بھی, تنگی میں بھی, آسانی میں بھی, یعنی ہر حال میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے. اللہ دولت سے نوازتا تب بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ دولت کو سمیٹ لیتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں, تاکہ خرچ کرنے کی عادت بنی رہے, اور تنگی کے دنوں میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ آسانی پیدا فرما دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ضروری نہیں صرف مالداری لوگ خرچ کریں, غریب سے غریب بھی خرچ کر سکتا ہے. جیسے اس کو 1000 میں سے اگر 10 روپے دے دیا تو فرق نہیں پڑتا, تو ہمارے پاس اگر 1000 پیسے میں سے ایک پیسہ نکال دیا تو ہم پہ بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جذبہ ہونا چاہیے. کتابوں میں آتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک انگور کا دانہ صدقہ کر دیا گیا, کچھ صحیح ان کے پاس اس کے علاوہ. اکابرین کے بارے میں آتا ہے بعض بزرگوں کے پاس ایک پیاز تھا, ایک پیاز تھی, مانگنے والا ہے وہی پیاز ہی اٹھا کے دے دیا, وہی صدقہ کر دیا اٹھا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صدقے کے لیے کہا. ایک صحابہ کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں اپنی عزت کو صدقہ کر دیتا ہوں, میں اپنی قوم میں عزت والا ہوں, میں اپنی عزت کو صدقہ کر رہا ہوں, آج کے بعد مجھے کوئی برا بھلا کہے گا, گالی دے گا, میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. صحابہ میں جذبہ تھا, محنت کر کے مزدوری کر کے صدقہ کیا کرتے تھے وہ. تو ہم میں سے جو مالدار ہے جن پر زکات فرض ہے وہ زکات نکالے, وہ زکات ادا کرے. اگر زکات نہیں نکالتے حساب کر کے تو پھر ان کا مال تلف اور برباد ہوگا, کیونکہ زکات کا مال جس مال میں ملے گا اس کو خراب کرے گا. ایک سڑا ہوا پھل, اگر آم اگر ایک سڑ گیا ہے اور اس کو ٹوکری میں رکھا جائے گا, دوسرے آم بھی خراب ہوں گے. وہ مال جس مال میں ملے گا خسارہ ہوگا, نقصان ہوگا. مولانا صاحب بھاگے, مولانا صاحب کوئی بندش کروا دیا, بہت بڑا دشمن پیچھے لگ گیا ہے, کوئی تعویذ دے دیے, بندش کر دیا کسی نے,
اور جو ہے ہمارا کاروبار ٹھپ کر دیا کسی نے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، جی زکات ہم وقت پر نہیں نکالتے، زکات حساب کے ساتھ نہیں نکالتے، اس پر تو یہ کہا ہی گیا حدیث میں کہ جو ہے زکات کا مال جس کو مال میں ملے گا اس کو برباد کر دے گا۔ حساب کر کے زکات نہیں نکالی جاتی، علماء کے پیچھے گھوما جاتا تعویذ دینے کے لیے۔ تو غریب سے غریب بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں زکات دینے کے لیے ہم تحقیق کر لیں کس کو دینا ہے، کون مستحق ہے، کس کو دینا ہے، مستحق کون ہے۔ عام طور پہ جو مانگا کرتے ہیں لوگ، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، جو مسجد میں آگے کھڑے ہوتے ہیں آ کر کے کہ ہماری بیٹی شادی ہے یا ایسا ویسا ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں۔ یہ سب کیا ہے، پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں۔ ان کو آپ اگر زکات دے دیں گے تو کہیں کہ ہم سستا مال آپ کا ادا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، مسجد میں یا باہر جن کو ہم نہیں جانتے، پیشہ ور جو گھوما کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے۔ ترد اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، اس کو ایک دو لقمہ مل جائے واپس چلا جاتا ہے، ایک دو کھجور مل جائے واپس چلا جائے۔ آج کے دور میں اگر ترجمہ کیا جائے ایک دو روپے مل جائے تو واپس چلا جاتا ہے۔ لیس المسکین، یہ مسکین نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے جن کو ایک دو لقمہ دے دیا جائے، ایک دو روپے دے دیا اور چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جن کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، لوگوں سے سمٹ کے مانگ بھی نہیں سکتے، عزت دار لوگ ہیں وہ۔ ان کے چہروں سے پہچانو، تحقیق کرو ان کے بارے میں، ان تک اپنے زکات کو صدقات کو پہنچاؤ۔ ہر معاملے میں اصلی نقلی معاملہ ہے، کوئی بھی سامان خریدنے جائیں گے، موبائل لائیں گے، بڑھیا کمپنی کا ملے گا، اسی طرح ڈپلیکیٹ چائنا والے بنا کر کے، ہر چیز میں تو اصلی نقلی ہے۔ تو اس معاملے میں اصلی نقلی بہت ہے، زکات دینے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آج ہماری مسجد بہت سارے سپرا ہیں، بڑے مدرسے کے بھی آئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی آئے، اور بھی بڑے بڑے مدرسے سے آئے ہیں، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو مستحق نہ ہو یا فرضی ہو اسی طریقے کا۔ تو جو زکات دے رہے ہیں، میں اسے یہ کہوں گا کہ وہ پہلے تحقیق کر کے دیں گے۔ ایک کام پہلے پوچھیں کہ کہاں کون مدرسہ ہے، کیا ہے۔ اگر ان کو ایسی کوئی عطیہ دینا ہے، کچھ صدقہ کچھ دینا ہے، تو کسی کو بھی نہیں چلے گا، وہ چور کو بھی نہیں چلے گا۔ لیکن زکات اگر غلط ہاتھ میں گئی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ جیسے قربانی کرنے میں 7 آدمیوں کو آپ نے شریک کر لیا اور ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، دکھاوے کی ہو گئی، کسی کی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا، کسی کی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلے تحقیق کر لیں گے دینے سے پہلے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ مزاج جو لوگوں کا ہے وہ، ہاں لو بھائی 100 روپے سب لوگ بانٹ لو، 1000 2000 کا نکالے، سارے لوگ 100 روپے بانٹ لو۔ یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا مت کریے کہ سیب کا بھی وہی دام، آلو کا بھی وہی دام، پیاز کا بھی وہی دام۔ ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ ایک مدرسہ ایسا ہے جہاں 5000 لڑکے پڑھتے ہیں، ایک مدرسہ ایسا ہے جہاں 1000 پڑھتے ہیں، ایک مدرسہ ہے جہاں 500 پڑھتے ہیں، ایک مدرسہ ایسا ہے جہاں 50 لڑکے رہتے ہیں، ایک مدرسہ ہے کہ اس کی عمارت بنیاد کچھ نہیں، مدرسہ ہی نہیں ہے، پھر بھی رسید ہے اس کی، یہ بھی ملے گا۔ اگر ہم نے 100 روپے بٹوا دیا تو 5000 والوں کیا ہوگا؟ سب کو تو ہم نے ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا۔ تحقیق کر لیں گے، پوچھ لیں گے آپ کے مدرسے میں کتنے طلبہ رہتے ہیں، پورا سوال جواب کر کے دیں، کیونکہ آپ جو زکات دے رہے ہیں یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، اور ایسے ہی نہیں اس کو اٹھا کے نہیں پھینک دینا ہے سبک دوش ہونے کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پوری تحقیق کر کے دیں، غریبوں کو دے دو، پوری تحقیق کر کے دیں۔ تو فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کی ایک صفت تو ہے کہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر رمضان میں ہمارے اندر تقویٰ ہے تو ہم بھی خرچ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ بہت کرتے ہیں، صدقہ تیز ہوا کی طریقے سے، یعنی رمضان میں آپ کی مزاج میں بڑھوتری آ جاتی تھی۔ تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنے، کل قیامت کے دن صدقہ کرنے والا صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو جو دے اخلاص کے ساتھ دے، اللہ کے لیے دے، اخلاص کے ساتھ آدمی تھوڑا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور
ایک کھجور بھی اگر کوئی دے گا اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو پرورش کرتے ہیں اس کی۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہ جو ہے جب پیسے دیتے تھے، سکہ اس زمانے درہم و دینار چلتا تھا، وہ پہلے اس کو دھو رہے تھے۔ کسی نے کہا کیوں دھو رہے ہیں؟ کہنے کہ میں صدقہ کرنے جا رہا ہوں، سنا ہے کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، میرے رب کے ہاتھ میں جائے، جس سے پہلے اس کو دھو لیا جائے۔ تو نوٹ مت دھوئے گا آپ 2000 والی، ورنہ سارا رنگ غائب ہو جائے گا اس کا۔ اس تصور کے ساتھ دیکھیے ہمارا جو پیسہ جا رہا یہ اللہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ جیسے قربانی میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہنچ جاتا ہے، قبولیت حاصل ملے۔ تو صدقہ جب آدمی دیتا ہے، ایک کھجور دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ دینے میں اس کو پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے روپے بہت پہاڑ کے برابر، ریاکاری کے ساتھ دیا ہوا 5000 10,000 روپے بھی اس کی کوئی وقت اللہ کیا نہیں۔ تو صدقے کا مزاج ہم بنائے، خرچ کرنے کا مزاج ہم بنائے۔ ایک صدقہ ایسی چیز ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس دنیا میں چلا گیا، آخرت میں چلا گیا، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں کہے گا اللہ مجھے بھیج دیجیے آپ، میں خوب نماز پڑھوں گا، خوب تلاوت کروں گا، خوب روزہ رکھوں گا۔ قرآن کہتا ہے لَأَصَّدَّقَ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں اللہ خوب صدقہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا۔ کیوں صدقہ کہنا چاہ رہا ہو؟ نماز کا لفظ اور روزے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا؟ وہ کہہ رہا میں خوب صدقہ کروں گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد صدقے کا جو اجر اللہ کے ہاں ملتا ہو اس نے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ یہ تمنا کرے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا بھیج دے، میں خوب صدقہ کروں گا۔ تو صدقے کا مزاج بنائے، بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں۔ صدقے سے جو ہے مصیبت ٹلتی ہے، بری موت سے آدمی بچتا ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ جو مدرسے کو سفرائے بھی ہیں شہر میں تشریف رکھیں گے، وہ نماز کے بعد آپ تحقیق کر کے آپ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسوں کا خیال رکھیں، ہمارے جو دینی مراکز جو دینی مدارس ان کا مالی تعاون بھی کریں اور دعا سے ان کو نوازیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔